من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مولانا مقتدانا سيدنا وهادينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو اس کی اتباع کا حق زیادہ ہے یا اس کی کہ جو دوسرے کی ہدایت پر اس وقت تک قادر نہ ہو کہ جب تک دوسرے اس کی ہدایت نہ کریں. قدرت یہ سوال کر رہی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو. درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم, اللہ نے ایک ذہن انسانی کو جھنجھوڑا ہے کہ تم اس معاملے میں جو تمہارے پاس بالکل واضح سے فرق سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف وہ ہے کہ جو دوسرے کی ہدایت پر اس وقت تک قادر نہیں کہ جب تک دوسرے اس کی ہدایت نہ کریں, اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے. ان دونوں میں سے تمہاری ایک عام عقل اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس کو اتباع کا حق زیادہ ہے, لیکن چونکہ تمہارا فیصلہ اس کے خلاف ہے اس لیے قدرت کو تم سے کہنا پڑ رہا ہے فما لکم کیف تحکمون. کیا ہو گیا ہے تم کو, کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل کو, تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو. درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں ان کے بارے میں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ صرف ایک پہچان یہ ہے کہ دنیا تلاش کرتے کرتے تھک جاتی ہے کہ انہوں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. وہ اس بات کا پتہ لگانے سے قاصر ہیں, اور جب تھک جاتے ہیں پتہ لگاتے لگاتے تو اس کے علم کا انکار کر دیتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو شہر علم کہہ رہا ہو. اس کی علمیت کا انکار صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ پتہ لگانے سے قاصر رہے کہ یہ علم آیا کہاں سے, یہ علم انہیں حاصل کہاں سے ہوا. غور کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ آدم کو علم کس نے دیا تھا, نوح کو علم کس نے دیا تھا, ابراہیم کس مدرسے میں پڑھے تھے, موسیٰ کس مکتب میں تعلیم پائے تھے, عیسیٰ کا معلم کون تھا. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا کہ محمد مصطفیٰ کو علم کس نے دیا, علی مرتضیٰ کو علم کس نے دیا. یہ معلوم ہو جاتا اللہ نے تو کہا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا منبع علم کوئی اور ہوتا ہی نہیں سوائے اللہ کے, وہ راست اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو دیتے ہیں. اور منبر پر کبھی کبھی ان کی زبان پہ جملہ آتا ہے
سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. عزیزان محترم، مولا کائنات کی شخصیت کچھ ایسی شخصیت ہے کہ جس کو ایک وصف سے نہیں دیکھا جا سکتا. وہاں اوصاف کا ایک اتنا بڑا گلدستہ ہے، ایسا مرقع ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اوصاف کئی شخصیتوں کے ہیں کہ جنہیں ملا کے ایک شخصیت بنا دیا. علم ہو، زہد ہو، ورع ہو، تقویٰ ہو، شجاعت ہو، صبر ہو، دیانت ہو، حلم ہو، کوئی وصف ایسا نہیں کہ جس کو الگ الگ دیکھا جائے اور ایک مکمل شخصیت نظر نہ آئے. اور جب ان سب کو ملا دیا جاتا ہے تو اس شخصیت کا نام ہوتا ہے علی بن ابی طالب. اگر علم قرآن ہے تو علی قرآن کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہیں. نہیں، میں نے نامکمل جملہ کہا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں. پیغمبر نے کہا تھا علی مال قرآن والقرآن مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. درود پڑھیں محمد اب اگر صرف علی مال قرآن کہا ہوتا تو دنیا یہ سمجھتی کہ سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والے کا نام علی ہے. دنیا یہ سمجھتی کہ سب سے زیادہ جو عمل کرتا ہے قرآن پر اس کا نام علی ہے. لیکن پیغمبر نے کہا نہیں، علی المال قرآن، قرآن مال علی، اور قرآن بھی علی کے ساتھ ہے. کیا معنی ہوئے؟ کیا معنی ہوئے؟ علی قرآن پر عمل پیرا ہے اور قرآن اپنی آیتیں علی کے عمل سے مرتب کرتا ہے. درود پڑھیں محمد. اب جو بلندی قرآن کو حاصل ہوگی وہی بلندی علی کو حاصل ہوگی. جو مرتبہ قرآن کو حاصل ہوگا وہی مرتبہ علی کو حاصل ہوگا. جس طرح سے قرآن کی پیروی واجب اسی طریقے سے علی کی پیروی واجب. اب اگر قرآن کو کوئی چھوڑ سکتا ہے تو علی کو چھوڑ دے، اور اگر علی کو چھوڑ دے تو قرآن کو کیسے چھوڑ دے؟ دونوں کو ساتھ ساتھ رہنا ہے، اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. کسی کو پڑھاتے ہیں اور وہ قرآن کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے اپنے مرتبے میں کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے ناقے کی رسی بھی اگر گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. ان کے پڑھائے ہوں کو یہ حاصل ہے، یہ حق حاصل ہے، تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے وہ قرآن کے مفسر بھی ہیں، وہ قرآن کی تعبیر بھی کرتے ہیں، وہ قرآن کی تفہیم بھی کرتے ہیں، دنیا کو سمجھاتے ہیں قرآن کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، ایک ایک آیت کی تفسیر، ایک ایک آیت کی تعبیر، ایک ایک آیت کے معنی. اور پھر یہی نہیں بلکہ جب کسی نے یہ اعتراض کیا کہ شاید علی کو قرآن یاد نہیں ہے، شاید علی کو قرآن یاد نہیں ہے، تو اپنے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہا حیف ہے ان لوگوں پر جو میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. ارے میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں اتری ہے، دن کو اتری ہے کہ رات کو اتری ہے، پہاڑ پہ اتری ہے کہ میدان میں اتری ہے، خشکی پہ اتری ہے کہ تری پہ اتری ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہے، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ناسخ کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ منسوخ کیا ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ تفسیر کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس تعویل کیا ہے. درود پڑھیں اور صرف یہی نہیں کہ بس علم الہیات تک مخصوص نہیں، دنیا کا کوئی شعبہ، دنیا کا کوئی باب علم ان کے سامنے کھولا گیا اور انہوں نے بڑھ کے اس طرح سے اس کی ابتدا کر دی کہ اب رہتی دنیا تک جتنی آبادیاں آتی جائیں گی اور علم سے فیضیاب ہوتی جائیں گی سب انہی کی مرہون منت نظر آئے. درود پڑھیں محمد. بہت سی باتیں ایسی
سمجھ میں نہیں آتی یہ مولا کیا کہہ رہے ہیں، مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک جگہ کھانے پہ کسی شخص نے بلایا تو طریقہ ہوتا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھلائے، جب ہاتھ دھلائے تو اس نے کپڑا پیش کیا کہ لیجیے ہاتھ صاف کر لیجیے، ارشاد فرمایا کہ جس چیز سے بچنے کے لیے ہاتھ دھویا تھا اس کو پھر تلا رہا ہے۔ ابھی سینکڑوں برس باقی ہیں کہ جب بیکٹیریا معلوم ہوگا کہ بیکٹیریا کیا چیز ہوتی ہے، لیکن علی بتا رہے ہیں جس سے بچنے کے لیے میں نے ہاتھ دھوئے تھے تو پھر اسے پیش کر رہا ہے۔ درود پڑھے محمد یا وہ بات کہ جب لوگوں نے مولا سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ انڈے دینے والے جانور اور بچے دینے والے جانور کون کون سے ہیں؟ اب میرا جیسا ہوتا کوئی تو انسائکلوپیڈیا تلاش کرتا اور اس میں تمام اسپیسیز کو دیکھتا اور ان کی فہرستیں مرتب کرتا، کئی دن لگ جاتے وہ فہرست مرتب کرتے کرتے، لیکن ایک جملے میں جواب دیا، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ سینکڑوں برس گزر گئے، ریسرچ اسکالرز نے ریسرچ شروع کی، فرانس کے ایک ریسرچ اسکالر نے ریسرچ کی، 1,00,000 اسپیسیز کو اس نے سامنے رکھا اور یہ نتیجہ نکالا کہ جو کان باہر رکھتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اسے بتایا گیا یہ بات تو اس سے 1400 برس پہلے ایک شخصیت نے بیان کر دی تھی، تو اس نے فوراً اس کے جواب میں کہا یا تو وہ شخصیت وہ ہوگی کہ اس کے سامنے کائنات بنائی گئی ہوگی یا وہ کائنات کا خالق ہوگا۔ درود پڑھیں محمد تفسیر کی بات آئے تو تفسیر ایسی تفسیر قرآن کہ صرف ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ حمد کی تفسیر کرتے کرتے عشاء کی نماز سے شروع کی تھی اور فجر کی اذان کا وقت آ گیا، اور یہ کہہ کے اس بیان کو ختم کیا کہ اگر وقت ابھی اور اجازت دیتا تو اور بتاتا، اگر میں صرف سورہ حمد کی تفسیر کرتا چلا جاؤں تو 70 ناقوں پر بار ہو، اتنی تفسیر، اور پھر اسے مجتمع کر کے جملے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو سارا قرآن جتنا ہے وہ سب اگر اس کے معنی اور مفاہیم کو جمع کیا جائے تو سورہ حمد بنتا ہے، اور اگر سورہ حمد کی تفسیر کی جائے تو وہ بسم اللہ میں آ جاتی ہے، اور بسم اللہ کی ساری تفسیر ایک بائے بسم اللہ میں آتی ہے، اور بائے بسم اللہ کی تفسیر ایک نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا انا نقطہ تحت الباب۔ درود پڑھیں محمد تفسیر کے بارے میں یہ واقعہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب پیغمبر کونین کا وصال ہو گیا تو خود کہتے ہیں میں نے قسم کے ذریعے سے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی کہ سوائے نماز کے وقت کے ابا دوش میں نہیں ڈالوں گا اس وقت تک جب تک کہ قرآن کو جمع نہ کر لوں گا، اب لوگ اس پر معترض ہوتے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جمع شدہ تھا، پیغمبر نے قرآن جمع کر کے چھوڑا تھا، اور دوسری طرف آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ علی نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک ابادوش پہ نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن جمع نہ کر لوں گا۔ تو پھر ان دونوں باتوں میں تضاد ہے؟ نہیں عزیزان محترم، تضاد نہیں ہے، پیغمبر نے جمع کر کے قرآن چھوڑا تھا، اس لیے کہ اگر پیغمبر نے جمع نہیں کیا تھا تو پھر یہ جملہ کیوں کہتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت تو نظر آ رہے تھے سامنے، کتاب خدا لوگ کہتے کہ نظر کہاں آ رہی ہے، موجود نہیں ہے، یہ تو منتشر اجزاء ہیں کہ جو الگ الگ پڑے ہوئے، آپ کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں نے مرتب کر دیا ہے، لیکن علی کیا کام کر رہے ہیں؟
علی کیا کام کر رہے ہیں؟ جب جمع کر چکے تو اسے لے